6 لاکھ تھے افراد یہود، ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو 1 لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل، اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے، 12 میں 1 تو ہوگا۔ پورا جواب، صرف 2 آدمی نکلے، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ۔ یوشع تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں ان کو، لیکن یوشع ابن نون 2 آدمی۔ اب جنگ کیسے ہوگی؟ لہذا پروسیس وہی رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی۔ حضرت عیسیٰ کا تو سوال ہی نہیں، 3 سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے۔ انہیں سب سے پہلے تو ولد الزنا کہا گیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی زنا کی، اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا۔ یہ معجزے کیا دکھا رہا ہے؟ یہ تو شیطان بعلزبول جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے، یہ سارے شعبدے ہیں، جادو ہے، اور جادو کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسے سولی چڑھا دو۔ تو نظام کیا قائم ہونا تھا، ریاست کیا قائم ہونی تھی؟ عیسائیوں کے مطابق، یہودیوں کے مطابق تو سولی چڑھ گئے، عیسائیوں کے مطابق ہے کہ بعد میں اتار لیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا، تو وہاں پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھ گئے۔ اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا اور جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیل برنباس میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہیں، وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، گرفتار ہوئے ہی نہیں۔ جس ان کے حواری نے غداری کی تھی، یوڈاس اسکریوٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو ولیکن شبہ لہم، مشابہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے۔ وہی بدبخت گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا، سولی پر چڑھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا، غداری کی تھی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار، تبشیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا، لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دفعہ آیا ہے، کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آیا، کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا، صرف تبلیغ نہیں، غالب کرو۔